أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری محمد فرحان بخش صاحب، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز کی رحمت رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا میزبان
طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارا موضوع گفتگو رہے گا شب قدر، جمعۃ الوداع اور بیت المقدس کی اہمیت۔ ناظرین کرام، شب قدر ماہ رمضان میں اللہ کے رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والا عظیم تحفہ ہے، عطا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ جس کا کوئی بدل نہیں، جس کے مساوی کوئی اور نعمت تصور نہیں کی جا سکتی۔ اور کیونکہ یہ وہ عظیم رات ہے جس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، گویا بندگان ایمان، اہل ایمان، اللہ رب العزت کے وہ بندے جو اپنی زندگیوں میں اپنے اعمال کے لحاظ سے، اعمال صالحہ کے لحاظ سے کمی کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہیں اور بارگاہ رب العزت کا قرب پانا چاہیں، تو ان کی زندگیوں میں وہ دورانیاں، وہ وقت اور وہ لمحے جو ان کے اس سفر کو بہت سرعت کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ لمحے شب قدر کے لمحے ہیں۔ یعنی شب قدر ان مبارک راتوں میں سے ہے جو اللہ رب العزت کی عطاؤں کو اور اپنے بندوں پر اپنے انعامات کو ان گنت گنا بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین کرام، شب قدر کی اہمیت کئی حوالے سے ہمارے لیے قابل غور بھی ہے اور اس سے مرکز توجہ بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ابھی 27ویں کی رات گزر رہی ہے اور اس لحاظ سے تو ایک رات باقی ہے 29 رمضان المبارک کی، جو آخری طاق رات ہوگی اس عشرے کی۔ لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں ایک رات باقی ہونے کے باوجود بھی جنہیں ہم نے اپنی گفتگو کا اور اپنی توجہ کا مرکز بنا کے یہ جو آخری طاق رات رہ گئی ہے، اس کے اندر بھی ہم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اور برکتوں کو اور کرم نوازیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ ناظرین کرام، شب قدر کا ایک پہلو جو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے وہ اس کا دینی اور مذہبی تناظر ہے، اور ایک اس کا ملی پہلو بھی ہے۔ دینی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لیلۃ القدر، شب قدر ہمیں 1000 مہینوں سے بہتر آپشن دیتی ہے، وہاں شب قدر کے حوالے سے ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو شب قدر کی برکتوں کو ہماری زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ ان میں پہلا نقطہ اور پہلا جو پہلو یا پہلا نقص جس کی طرف ہمیں اشارہ دیا گیا، ہمیں جس کی تعلیم دی گئی، وہ شراب نوشی ہے کہ شراب نوشی کرنے والے لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے بعد والدین کے نافرمان شب قدر کی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے شب قدر کی نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، اور وہ شخص محروم رہتا ہے جس کے دل میں کینہ ہو۔ ان چاروں چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام، تو پہلا جو نقص ہے، پہلی جو خامی ہے، پہلا جو عیب ہے، اس کا تعلق براہ راست ہماری موریلٹی کے ساتھ ہے، ہماری اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ اور اگلے جو تینوں نقص ہیں، تینوں عیب ہیں، ان کا تعلق ہمارا سوسائٹی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، سوسائٹی کے ساتھ جو ہمارا ربط ہے، مخلوق کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ان کے ساتھ ہے۔ گویا شب قدر کی برکات ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں جب ہم مورلی اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، اپنے آپ کو اخلاقی نقائص سے پاک کریں، اور مخلوق خدا کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کو فیض رسانی کا حامل بنائیں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو مخلوق خدا کے ساتھ فیض رسانی والے تعلق کا حامل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہمارے لیے شب قدر فیضان کا رسانی والی رات بھی نہیں بنے گی۔ گویا شب قدر ہمیں سوشل ریکنسٹرکشن کے راستے پہ چلانا چاہتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ناظرین کرام ہم ملی حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جس وطن عزیز میں بیٹھے ہیں، یہ اسی مبارک رات کو وجود میں آیا تھا۔ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، تو ابھی ہمارے پاس 1.5 طاق رات رہ گئی ہے، یعنی یہ رات بھی واللیل اذا عسعس آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ تو جو اہمیت ہے شب قدر کی، یہ جو 1.5 رات رہ گئی ہے، کچھ ایسا نقطہ ارشاد فرمائیں
کہ ناظرین اس سے اپنی برکتیں اپنا نصیب سمیٹ لیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آپ نے تمہیدی گفتگو فرمائی. تو لیلۃ القدر کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت پر قرآن کی ایک پوری سورت نازل فرمائی. پوری صورت سبحان اللہ. یعنی پوری صورت میں آپ ذرا اس اسلوب کو بھی پڑھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے. تو لیلۃ القدر کا نام بار بار لیا گیا. ٹھیک ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعوری طور پر انسانوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہے ٹھیک ہے کہ لیلۃ القدر کو اپنی زندگیوں میں لازمی طور پر شامل کریں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں قبلہ تنولی سے میں ذرا گزارش کروں. جی. لیلۃ القدر دیکھیں کس مرحلے پر آ رہی ہے. یہ جو آپ نے بہت خوبصورت جملے فرمائے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آ رہی ہے. جی. ایسے ہی اور اپنے اندر ثواب کا، برکت کا اور فیض کا جو رنگ لے کے آ رہی ہے. اثرات و برکت کے باب میں جو فیض 1000 سالوں میں بکھیرا ہوا تھا، اس سارے فیض کو پکڑ کر وہ 1000 مہینوں میں ٹھیک ہے. وہ ایک رات میں سمٹ رہا ہے. الحمدللہ. اس میں دیکھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ 20 دن مسلسل اس بندے سے روزے رکھوائے گئے. ٹھیک ہے. 20 دن وہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت سے مانوس ہوا. ٹھیک ہے. 20 دن وہ بندہ تزکیے اور تقوی و طہارت کے ایک ایسے پروسیس سے گزر چکا ہے کہ اب وہ بندہ اپنے ظرف کے اعتبار سے بھی اتنا مستعد ہے. استعداد لے لی اس نے. ان لمحات میں جتنی استعداد چاہیے، ٹھیک ہے. جتنا مستعد ہونا چاہیے، ماشاءاللہ. جتنا محنتی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ بندہ ذہنی طور پر، شعوری طور پر، جسمانی طور پر تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نظام رحمت میں اور قدرت میں بڑا گہرا رنگ ہوتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ جہاں رحمت رکھتا ہے اس کی باقاعدہ تیاری بھی کرواتا ہے. ٹھیک ہے. تو 20 دنوں میں ہم سب کی تیاری کرا دی گئی. اب تیاری کرانے کے بعد ہمارا اگلا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ رحمت کی اتنی برسات اور اتنی بہار والے لمحات یہ طاق راتوں میں تم نے تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ رحمت تمہیں باقاعدہ مل سکے. ٹھیک ہے. اچھا آپ والی بات دیکھیں، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی. کن کن لوگوں کو یہ فیض نہیں ملتا؟ کیونکہ بعض اوقات شے اصل میں فیض تو ہوتی ہے لیکن فیض لینے والے بندے میں کیپیسٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. شرابی بندہ اس سے فیض کیوں نہیں لے گا؟ وہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ فیض نہیں لے گا. ٹھیک ہے. تو اگر میں دوسرے لفظوں میں سادہ کہہ دوں، بڑے گناہ کبیرہ میں کھڑا ہوا بندہ اپنے ظرف کے باب میں اتنی پاکیزگی نہیں رکھتا ٹھیک ہے. کہ ان فیض کے لمحات سے اثرات لے کر اپنی روح میں جذب کر سکے. تو لہٰذا ایک تو ہمیں اس بات پر ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے. تو لیلۃ القدر پائیں گے وہی جو اپنا وہ پچھلا سرکل کلیئر کریں گے. واہ واہ. اچھا. بہت اچھا. تو ہم چونکہ عام طور پر ایک توقع میں رہتے ہیں، ایک تسلی میں رہتے ہیں اور ایک اتفاق میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تو کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی، لیکن اصول کے باب میں بات یہی ہے کہ جو بندے روزوں میں بڑے مستعد رہے ہیں، ٹھیک ہے. جنہوں نے بڑی تلاوتیں کی ہیں، جنہوں نے تقوی اور طہارت میں بڑی محنت کی ہے، ان کو یہ رات ملنے میں عجلت کرے گی. اچھا. ان کو یہ رات ملنے میں سہولت نظر آئے گی. یعنی یہ رات خود دوڑ کے ان کے پاس جائے ان کے پاس ہے کیونکہ ان کی باطن کی موافقت ضروری ہوتی ہے. اس طرح میں ایک حدیث بھی سنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ متقی ہو، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے فیض و برکت لے کر گھومتے رہتے ہیں. جہاں متقی بندہ ملے اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر کے لمحات تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو برس رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو محسوس ہو گیا،
اب اس بات کو بھی ملا لیں، دو بندے جھگڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس رات کا باقاعدہ علم دے دیا گیا، اب علم ملنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ بتانے پر پابندی لگا دی گئی کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ماحول کی سازگاری نہیں، ٹھیک ہے، آگے سنجیدگی اس نوعیت کی نہیں، آگے جذبہ عبادت اس نیت کا نہیں، وہ جذبہ طہارت اس درجے کا نہیں، ٹھیک ہے، ورنہ اس رات کا فیض جب اللہ کی رحمت اتنے جوش پر تھی اور سب کو جنت تقسیم کی جا رہی تھی، تو وہاں یہ اصول رکھ دیے کہ تم جتنی محنت کرو گے اتنا پھل مل جائے گا۔ تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب جتنا آپ نے ماشاءاللہ فیض سے ہم برکت لینا چاہتے ہیں تو وضو کے بغیر نہیں جانے دیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں تو وضو کر کے آئیں، لیلۃ القدر میں جائیں تو 20 دن کا پکا وضو کر کے آئیں۔ واہ واہ، اچھا ڈاکٹر صاحب جتنا ماشاءاللہ آپ نے ایک دل ربا نقشہ کھینچا ہے لیلۃ القدر کا، میں سوچ رہا ہوں ہمیں مصلی کے بجائے یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس کو مصلی ہی سمجھیں۔ بس اللہ ہی سب۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو شاید واحد یہ رات ہے جی، جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، یعنی قرآن مجید میں کوئی اور ایسا دورانیہ دن رات کوئی وقت نہیں ہے جسے کسی دوسرے اتنے بڑے دورانیہ سے بہتر کہا گیا ہو۔ تو کیا اتنی بڑی خاص حکمت ہے اس نقطے میں شب قدر کے اندر کہ اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ جناب والا، بڑا ہی جامع، شاندار اور ایمان پرور آپ نے انٹرو دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اللہ کریم آپ پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ میں یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ساری بات تفصیل سے بیان کی، حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا رب موسلادھار رنگ سے بارش برسا رہا ہو، رحمت و موسلادھار رنگ سے آ رہی ہو، ساری رات بارش ہو رہی ہے، لیکن عین صحن کے درمیان پیالہ جو ہے وہ اوندے منہ پڑا رہے، ٹھیک ہے، پیندہ اوپر ہو اور منہ نیچے ہو، ساری رات بارش ہوتی رہے تو ایک قطرہ پانی کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب آج کی رات اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، لیکن جن کے دل کے پیالے درست نہیں ہوں گے انہیں تو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو لہذا وہ پیالہ درست ہوگا تو آپ چاہے یہاں بیٹھے ہیں یا مسجد میں ہیں، تسبیح کر رہے ہیں یا تقدیس کر رہے ہیں، میرا رب ضرور عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ماشاءاللہ۔ اور جو آپ نے خاص سوال ارشاد فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ اس رات کو افضل قرار دیا گیا، تو میں پنجتن پاک کی نسبت سے 5 وجوہات عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 6 ہی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول تو ہوا، اس پہ بات میں دوسرے پوائنٹ پہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کو میرا رب بھی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی قربت میں ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین سے کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اب مریدین نے عرض کیا حضرت یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ رب یاد کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کہتا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں نا، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو حضرت ضیاء الامت یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیے توبہ کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ تبھی تو توفیق اگر میرا رب توفیق عطا نہ فرمائے تو انسان توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا۔ تو توبہ جب میرا رب توفیق عطا فرمائے گا، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، نادم ہوں گے اور عزم مصمم کریں گے دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا، تو میرا رب اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے، اسی لیے اس رستے کو آسان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میرا رب آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرما کے اعلان فرماتا ہے کو مغفرت طلب کرنے والا کہ میں عطا فرماؤں، ہے کو رزق طلب کرنے والا میں عطا فرماؤں، ہے کو اولاد طلب کرنے والا میں عطا فرماؤں۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ اور دوسری بات حضور والا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کائنات میں آج بھی ایسے ہیں جن کی ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔
ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ عارف ربانی حضرت عمر بن فارد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے وَكُلُّ اللَّيَالِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِن دَنَتْ، کہ ساری راتیں ہی لیلۃ القدر بن جاتی ہیں اگر محبوب کا قرب نصیب ہو گیا، اگر تیرے پاس ہیں تو، اگر تیرے پاس محبوب کا قرب نصیب ہو گیا۔ کما کل ایام اللقاء یوم الجمعہ، جس طرح کہ ہر ملاقات کا دن جمعے کا دن بن جاتا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، تو یہ ملاقات اور قرب کی بات ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، کہ وہ لوگ بھی تو ہیں جو ہر رات اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی قیام کبھی سجدہ اور آخرت کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات میں نزول قرآن ہوا ہے، اس کی تفصیلات ابھی قبلہ شاہ صاحب مزید بیان کریں گے ان کے مراحل کے حوالے سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں جبریل علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے، روح الامین کا نزول ہوتا ہے، اور اکیلے نہیں آتے، پورے پروٹوکول میں آتے ہیں اور ملائکہ کے جمع غفیر میں آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے ینزل جبریل علیہ السلام، جبریل نازل ہوتے ہیں فی کبکبۃ من الملائکہ، اور ملائکہ کا جھرمٹ ہوتا ہے، اور کرتے کیا ہیں آ کر یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ تعالی، کہ ہر وہ بندہ جو بیٹھے لیٹے پہلو پہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس پہ اللہ کی سلامتی پہنچتی ہے۔ اور پھر جب وہ واپس جاتے ہیں صبح ہوتی ہے، پھر میرا رب کچہری لگاتا ہے، سارے ملائکہ سامنے ہوتے ہیں، میرا رب اعلان فرماتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم حضرت کی گفتگو سن کے آئے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ تیرا ڈر بھی تھا ان کے دل میں، خشیت بھی تھی اور رحمت کی امید بھی تھی۔ کیا مانگ رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے۔ اور کس بات سے نجات مانگ رہے تھے؟ جہنم سے۔ میرا رب فرمائے گا سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے جنت بھی عطا فرما دی اور جہنم کو بھی حرام کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور اللہ کی اذن سے آتے ہیں، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ رب العزت کی معصیت ذرا برابر نہیں کرتے اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اور تیسری اس رات کی عظمت یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جو مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس رات جو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، ماضی پہ شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو میرا رب اپنی رحمت کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کون سی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور والا یہ تو علماء کی باتیں ہیں، یہ محققین کی باتیں ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، جناب رسول اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جو مشرکین پہ عذاب نازل نہیں کرتا، منافقین پہ عذاب نازل نہیں کرتا کہ میرے محبوب تمہارے درمیان جلوہ کر ہے، آقا تو ہیں ہی ہمارے، آپ کے صدقے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، ہمارے دل میں ہیں، ہمارے دل میں ہیں۔ کافروں میں ہوں تو ان پہ عذاب نہیں آتا، ہمارے دل میں ہیں تو کرم کیوں نہیں ہوگا؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو آقا کریم کے نالین کے صدقہ میرے رب نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یہ تقدیر ساز رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، انسان کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، مشکلات اور آسانیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، تنگ دستی فقر کا اور انسان کی خوشحالی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی رات میں سارے حکمت والے فیصلے میرا رب فرماتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم اس رات کی فضیلت اور عظمت کو سمجھنا چاہیں، اس ساری رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ جیسے ہی شام شروع ہوتی ہے مطلع الفجر تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، عنایات ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہے، انسان کے وجود پہ بھی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور انسان کے دل کو بھی میرا رب سکینت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ شاہ صاحب، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز انداز سے آپ نے شب قدر کی حکمتوں سے آشنا کیا۔
بیرسٹر عتیق الرحمان بخاری صاحب، بسم اللہ۔ قرآن مجید نازل ہوا اس مبارک رات میں، شاہ صاحب نے اس طرف اشارہ بھی فرمایا، تو یہ جو نزول قرآن کی مناسبت ہے اس رات کے ساتھ، اس کی جو اسپرچول ڈائمنشن ہے، روحانی معنویت ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ واقعہ باتیں تو علماء سے سنتے رہتے ہیں، ذرا اس پہ کچھ گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جتنی مٹھاس کے ساتھ آج انٹرو بیان کیا نا، تو یہ جو رحمتیں برس رہی ہیں اسی انداز سے کرنا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب نے بھی بہت خوبصورت گفتگو کی، اور میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ بلا ڈاکٹر سید حامد فروخ شاہ صاحب کی موجودگی میں بات کرنا، کیونکہ میں ان کا شاگرد بھی ہوں، میں نے زانو تلمذ ان کے سامنے طے کیے ہیں، لیکن میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ مجھے آپ سب کی دعائیں ضرور ملیں، بسم اللہ۔ تو میں عرض کروں کہ جیسے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب یہ بے شک رمضان کی ہی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن کریم عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ نازل فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ اب رمضان کریم کا کسی مہینے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، اور پھر رمضان کے 30 دنوں میں جو لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے اس قرآن پاک کا جو مقام تھا، جو مرتبہ ہے، قرآن پاک کی جو معنویت ہے، قرآن پاک کا جو مسلمانوں کے لیے ایک عالمگیر مقام اور حیثیت ہے، وہ پوری ہی تب ہوتی تھی جب لیلۃ القدر میں عطا فرمایا جائے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں والے شہر میں کرم فرماتے ہیں اور عزتوں والے شہر میں تشریف لے جاتے ہیں، قدم ٹکاتے ہیں، اللہ یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیتا ہے۔ تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس رات میں قرآن کریم آیا، اور قرآن کریم کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر کا درجہ عطا فرما دیا کہ ہمیشہ جو چاہنے والا ہے، چاہت رکھنے والا ہے، عزتوں میں اپنے آپ کو پروان چڑھانے والا ہے، وہ اس رات کی قدر میں اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم کے 2 مراحل ہیں، ایک یک بارگی جب لوح محفوظ سے بیت المعمور پر اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور دوسرا گریجولی۔ میں اس کو اس جملے سے باندھوں تو آپ کو مزہ آئے گا، اور میں اپنے استاد محترم کے نام کر کے یہ جملہ بولوں گا کہ دوسرا لوح محفوظ سے روح الامین، کلام امین کو قلب امین پر 23 سال نازل فرماتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری امانت ہی ہے نا جو ہم تک پہنچی۔ تو اب ایک طرف بات قرآن پاک کی ہے، دوسری طرف بات لیلۃ القدر کی ہے، تو پھر اس ساری فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی، آئیں حضور کے آل کے دروازے پر دریوزہ گر بن جائیں، آج کی رات میں اپنے دامن کو پھیلائیں، آج کی رات میں اپنی پیشانی کو خندہ فرما کے ان کے دروازے پر حاضر ہو جائیں، اور ان سے پوچھیں کہ قرآن کا مقام کیا ہے اور اس رات کے درجے کیا ہیں۔ میں آپ کو لے کے چلوں حضور سیدنا مولا کائنات باب و مدینۃ العلم علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے دربار در بار پہ آپ نے فرمایا تفقہوا فیہ فإنہ ربیع القلوب، اے اللہ کے بندو قرآن حکیم میں صحیح معنوں میں غموز کیا کرو، ڈوبا کرو، علوم، معارف، معنی، مطالب کا یہ سمندر اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے بندہ مومن کے دلوں میں بہار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دل جو خزاں رسیدہ ہوں، وہ دل جو رنجیدہ ہوں، وہ دل جو آبدیدہ ہوں، اگر وہ قرآن حکیم کے ساتھ محبت کریں گے، اس میں ڈوبیں گے، تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے اس سے آگے فرمایا کہ جسے قرآن کریم کا انس مل جائے، جسے قرآن حکیم کی محبت مل جائے، وہ بندہ اس دنیا پر کوئی بھی اس کا عزیز نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، بھائی بہن نہ ہو، تلاوت قرآن اس کی حلاوت ایمان کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت امام السجاد نے کیا خوبصورت فرمایا، آپ نے فرمایا مشرق اور مغرب میں ہر چیز ختم ہو جائے، میرے پاس کچھ نہ ہو، کوئی آسرا موجود نہ ہو، صرف یہ نسخہ قرآنی جو لیلۃ القدر کو آیا، اگر یہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسی سے طاقت پاتا رہوں گا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، یہ جو آپ نے ماشاءاللہ امام پاک کا قول فرمایا، مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اور میں ضرور پڑھنا چاہوں گا یہاں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ غیر قرآن غم گسار من نبود، اللہ اکبر۔ میں جب مصیبتوں میں پڑا میری غم گساری صرف قرآن مجید نے کی، قوتش ہر باب را بر من کشود، قرآن مجید کی طاقت نے میرے لیے ہر دروازہ کھولا ہے۔ لگتا ہے علامہ نے امام پاک کسی قول کا ترجمہ کیا ہے، اور ہماری حالت کیا بیان کی وہ معزز زمانے میں۔
ہم خار ہوئے. کتنی جامع فرمان ہے کہ میرے لیے اگر یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ لٹ جائے, سب کچھ لٹ جائے, میں سمجھوں گا سب کچھ موجود ہے. سب کچھ موجود ہے. سبحان اب اللہ, آپ آگے سبحان اللہ دیکھیے نا, شاہ صاحب, سبحان اللہ. اتنی خوبصورت بات حضرت سیدنا امام محمد الباقر فرماتے ہیں. اب باقر العلوم ہیں اور آپ سارے علوم سے ایک ایسی چیز نکال کے لاتے ہیں کہ جہت بدل جاتی ہے, ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ, ہر چیز کے لیے کوئی بہار ہے. وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان, اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے. جیسے ہم مسلمانوں کے لیے ربیع الاول بہار ہے نا, وہ صاحب قرآن کی آمد کا مہینہ ہے. یہ صاحب قرآن کے تصدق سے قرآن کی آمد کا دن اور مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہر بندہ مومن ہر وقت اپنے چہرے پر تبسم رکھتا ہے, کیونکہ ہوں لاکھ سلام اس آقا پر, بتلک ہوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس رسول اکرم نے کیا کیا نہ دیا ہم کو, دستور دیا منشور دیا, یہ ہے نا منشور دیا, کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آج کی رات میں اگر ہم دیکھیں تو لیلۃ القدر کا اعجاز قرآن پاک ہے, اور قرآن حکیم کا افتخار لیلۃ القدر کی برکتوں میں موجود ہے. اب جو اتنی لمبی بحث ہوئی, ہم نے اس سارے سیشن میں یہ بات کی, حضرت امام جعفر صادق کے اس قول پر سکہ بند حقیقت قائم ہو جاتی ہے, اور سمجھ آ جاتی ہے کہ لیلۃ القدر کا انتخاب کیوں کیا گیا قرآن حکیم کو. یہ میں روحانی بات کر رہا ہوں, معنویت کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ, کہ اس میں اتارا جائے. آپ نے فرمایا قلب شہر رمضان لیلۃ القدر. اللہ, جیسے آج کے دن کی برکت کو ہم نے لوٹنا ہے, اپنے دامن میں سمیٹنا ہے, اپنے آپ کو برکتوں میں لے کے آنا ہے, اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ کرم کرے تو پیالے خود ہی سیدھے ہو جائیں, کوئی مہربانی کا انتظام ہو جائے. تو آپ نے کہا کوئی عام بات نہیں, کوئی عام وجہ نہیں. رمضان بڑا مکرم, رمضان بڑا محترم, نمازوں کے فضائل بڑھ گئے, فضیلتیں بڑھ گئیں, اس موقع کے اوپر اللہ آسمان دنیا پر آ گیا. لیکن لیلۃ القدر کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ رمضان کا صدر مقام دل لیلۃ القدر ہے. یہ برکتوں والی رات ہے, یہ عفتوں والی رات ہے. تو عفت مآب قرآن حکیم, برکتوں سے منور قرآن حکیم جو ہے ہی قرآن کریم. یہ رات بھی کریم ہے, قرآن بھی کریم ہے, نبی بھی کریم ہے, اللہ بھی کریم ہے, دین بھی کریم ہے. تو مابین سارے کریموں کے یہ برکتیں اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ حضور نے فرمایا میری اطرت کا دامن پکڑ کے, کیونکہ اس لیے پکڑو کہ یہ سارے کے سارے صاحب قرآن کی نسبت کا صدقہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. ان کا دامن پکڑ کے اگر قرآن حکیم تک پہنچو گے تو قرآن کا فہم بھی ملے گا, لیلۃ القدر کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں. جو آج کی مبارک رات ہے لیلۃ القدر, آگے 29 بھی آ رہی ہے, تو کون سے اعمال ہیں جو اگر اس مبارک رات میں کیے جائیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا, خوشنودی اور برکتیں میسر آئیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. لیلۃ القدر میں جو انوار و برکت کا گہرا ماحول ہے, اس انوار و برکت میں سارے اعمال ہی معتبر ہیں, لیکن کچھ اعمال نصوص کے ذریعے ملتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ چونکہ محدث بھی ہیں اور علماء کبار میں سے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں کس عمل کو زیادہ مناسبت ہے؟ سبحان اللہ. تو آپ کہتے تھے کہ یہ ساری رات دعا کی رات ہے. دعا کی رات. مطلب یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ایک مسلمان بندے کو استغفار یہاں کرنا ہے, جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ کو آپ سے ارشاد فرمایا, آپ فرمایا, سبحان اللہ. اور اس رات بندے نے مستقبل کے اعتبار سے جو پختہ ارادے کرنے ہیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو بجا لانے میں, ٹھیک ہے, اور پھر اس رات اس بندے نے جو حلاوت مناجات کی کیفیت سے گزرنا ہے تاکہ قرب الہی کی کیفیت باقاعدہ نصیب ہو. سبحان اللہ. تو شاید ان وجوہات کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا. باقی اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کا
اس رات کے ساتھ تو گہرا ڈیکورم ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت بھی اسی وجہ سے تھی ٹھیک ہے کہ اس رات قرآن مجید نازل ہوا. ٹھیک ہے. یہ حضور غوث پاک کا جملہ میں اشارہ کر دوں. آپ سے پوچھا کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی، تو آپ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے پردے میں دنیا میں خدا کا نور آیا ہے. کیا بات. تو قرآن مجید چونکہ اپنے دامن میں انوار الہیہ کو لے کر آیا ہے، تو وہ رات جو انوار الہیہ منور ہو گئی، باقاعدہ برسنے کا موسم ہے، تو اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت، اس پر تدبر، اس پر تفکر اور اس کی معنوی کیفیت میں گھسنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہی قاعدہ بھی اشارہ کروں، قرآن کے ظاہر کو پڑھنے کے لیے آپ اور میں ظاہری وضو کے پابند ہیں. قرآن کے باطن کو پڑھنے کے لیے آپ اور میں باطنی وضو کے پابند ہیں. اچھا اس کی ذرا وضاحت بھی فرمائیے، باطنی وضو کرنا کیسے ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دماغ کی پاکیزگی، اچھا دل کی پاکیزگی اور کثرت ذکر اچھا اس سے جتنا ہوگا. زیادہ شامل ہوگا اچھا بندے کا باطن اتنا پاک ہوگا. ٹھیک ہے. اور جتنا پاک ہوگا قرآن کی باطن بھی سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور قرآن کے اس باطن کی جو لیلۃ القدر سے مناسبت ہے ٹھیک ہے. وہ بھی سمجھ میں آئے گی. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں یہ چونکہ انوار الہیہ کی قرب کی اور انوار الہیہ کی بارش کی رات ہے، ٹھیک ہے. تو کثرت نوافل، تو نوافل کے بارے میں باقاعدہ منصوص ہے کہ فرائض کی کامل ادائیگی کرنے کے بعد ٹھیک ہے. کثرت نوافل والے بندے کو قرب الہی کا تجربہ کرایا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو قرب الہی کے تجربے کی جگہ پر کھڑا ہے اس کو یہ رات اپنے انوار و تجلیات محسوس کرا کے جائے گی. سبحان اللہ. تو سبحان ان اللہ. باتوں کو وہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا دعا کثرت سے کریں. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمودات میں جو عمومی طور پر فرمایا، جی جی مثلا ہوا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا. ٹھیک ہے. تو درود و سلام کی کثرت بھی اس رات میں اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ کے حامل ہیں. تو وہ جو آپ کی انوار الہیہ کے فیضان کی کیفیت ہے اس سے بھی وافر حصہ ملے گا. تو یہ چار بڑی گہری مناسبت ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب جو آپ نے نوافل کا ذکر کیا تو ایک اکثر ہم صالحین میں معمول دیکھتے ہیں نوافل میں سے صلاۃ تسبیح کا، تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. بلکہ اس میں نوافل بھی آ گیا اور تسبیح بھی آ گئی. تسبیح کی اپنی شان ہے. یا جاؤ اتنا اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنت میں لے جانی والی ہے یہ نماز صلاۃ التسبیح. ٹھیک ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید جتنی کثرت کے ساتھ کی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا جو اللہ تعالیٰ کا بطور معبود کے بھی حق ہے، تو یہ بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اگر صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، بلکہ آپ کے حسرت بھرے جملے بھی ہیں کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ مسلمان اس کو روز پڑھے. روز پڑھے. اگر روز نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں پڑھ لے. ٹھیک ہے. ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں پڑھ لے. ٹھیک ہے. مہینے میں نہیں پڑھ سکتا تو سال میں پڑھ لے. سبحان اللہ. سال میں نہیں پڑھ سکتا تو پوری زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لے. کیا بات ہے. تاکہ کل جب میں اس کی بخشش کی بات کروں تو کچھ نہ کچھ اس کی طرف سے بھی شامل ہو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے اگر آج کی رات صلاۃ التسبیح پڑھی گئی تو یہ اس کے مصداق ہو جائے گا پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لے. کیونکہ 83 سال تو بن جاتے ہیں نا، جو برکت ہے اس رات کی 1000 مہینوں تو کے برابر ہے. تو اس رات صلاۃ التسبیح پڑھنا گویا 1000 مہینوں میں پڑھنے کے برابر ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے اس کو ایلابریٹ کر دیا کہ کیا اعمال، درود شریف ہے، سب سے پہلے استغفار ہے، پھر درود شریف ہے، پھر اس کے بعد نوافل ہیں، صلاۃ تسبیح ہے. تو اس سے ایک برکات کا سلسلہ آگے چلتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو جو دعائیں مانگی جاتی ہیں آج کی مبارک رات میں کون سی دعائیں زیادہ مقبول ٹھہرتی ہیں؟ استغفار کی بات تو ہوئی، اس کے علاوہ آپ ناظرین کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضور والا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر وہ دعا قبول ہوگی
جو باطنی وضو ہونے کے بعد ہوگی، کیا بات ہے. یعنی آپ کا باطن پاک ہوگا، جس طرح کہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا حضرت سعد بن نبی وقاص کو جی کہ انہوں نے عرض کیا آقا کہ میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا اطب مطعمہ کا تکن مستجاب الدعوات، کہ اپنے کھانے کو پاک کر لو، ہر لقمہ حلال ہونا چاہیے، اس کے بعد جو بھی دعا کرو گے میرا رب قبول فرمائے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم بن ادم سے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اسم اعظم تو کوئی نہیں ہے، اپنے معدے کو پاک رکھو، ہر لقمہ حلال جانا چاہیے، اس کے بعد جو بھی نام لوگے وہ اسم اعظم بن کیا جائے. بات ہے، کیا بات ہے. تو لہذا حضرت باجزید سے کسی نے پوچھا نا اسم اعظم کیا ہے، انہوں نے فرمایا مجھے اسم اصغر بتا دو، میں تمہیں اسم اعظم بتا دیتا ہوں. اللہ کا تو کوئی نام چھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ معدے کو پاک کر لو، ہر اسم اعظم ہے. سبحان اور اللہ. یہی آج کا مسئلہ ہے. اور آپ نے جو ابتداءً انٹرو میں کہا نا 4 لوگوں کے آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، سبحان اللہ. تو یہ جملہ سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور خوف اچھا ڈاکٹر صاحب والا آپ نے ہے، کمال جس بات کے دل میں کی، کینہ ہو. میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے باطنی وضو کی بات کی ہے کہ اس سے تو نہیں جڑتی، آپ نے جوڑ دی ماشاءاللہ، بالکل ایسے. کہ اصل غلاظت تو کینہ ہے. دیکھیں حضور والا باقی جو 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی اس کے لیے تو بڑا حوصلہ چاہیے نا. اچھا اس کی جڑ بھی تو یہی ہے، جڑ تو یہی جڑ ہے، تو یہی لیکن یہ ہر دوسرا بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے. فی قلوبہم مرض، اب وہ دلوں کا مرض ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے نا گوشت کا لوتھڑا، درست ہو گیا سارا جسم ہو گیا، فساد ہو گیا تو سارا جسم میں فاسد ہو گیا. تو پوچھا گیا آقا کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا دل ہے. تو ہمارے جسمانی امراض کی بنیاد بھی یہ ہے اور روحانی امراض کی بنیاد بھی یہ ہے. تو اللہ پاک ہمارے دل کو پاک فرمائے. ہماری ماں ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا ارشاد فرمائے اگر لیلۃ القدر مل جائے تو پھر کون سے خاص لفظ ہیں جن کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں. تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ کہا کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یا میرے مولا تو تو ہے ہی معافی عطا فرمانے والا، اور تو کریم عفو کریم کی دونوں مرکبات کو بیان فرمایا ہے نا کہ تو کرم فرمانے والا ہے، تو اس سے زیادہ کرم فرمانے والا بھی کوئی نہیں اور تو اس سے زیادہ بخشش عطا فرمانے والا بھی کوئی نہیں. ہمیں معاف فرما، تو غفور ہے، تو معاف فرمانے والا ہے. اب اس دعا میں اللہ رب العزت کی جس صفت کا ذکر ہوا ہے وہ صفت عفو ہے، معافی والی صفت اللہ پاک کی ذکر ہوئی ہے. تو اس سے پاکیزہ، اس سے مبارک، اس سے مقدس اور کون سی دعا ہو سکتی ہے کہ جس میں بار بار اللہ رب العزت کی معافی والی صفت کا تذکرہ ہوگا. بہت ساری صفات ہیں اللہ پاک کے قرآن عزیز میں، اور میں کئی بار عرض کرتا ہوں کہ ساری صفات برحق ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جو صفت ایسی ہے کہ جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے وہ ہے اللہ الصمد، کہ وہ بے نیاز ہے. جو بے نیاز ہو اسے کسی کے سجدے سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی، رکوع تلاوت سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی. ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے پتہ نہیں وہ بے نیاز کیا پسند فرمائے اور کس بات سے ناراض ہو جائے. تو لہذا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم فرمانے والا اور حضور والا. جو اتنی لمبی ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے تو شب قدر کا اگر متبادل ایک لفظ بولا جائے تو معافی ہی تو ہے. معافی کی رات ہے، معافی مانگنا اور دوسروں کو معاف کرنا، یہی تو ہے. رحم طلب کرنا اور دوسروں کے لیے رحیم بننا، دوسروں کے لیے رحم کا ذریعہ بننا. اور تیسری چیز یہ وہ پاکیزہ دعا ہے جو آقا کریم نے خود سکھائی ہے. لہذا آج کی رات میں بطور خاص اس دعا کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. دوسری ایک دعا جو قرآن عزیز میں رسول اکرم کے ذریعے ہم تک پہنچی اور اس سے جامع دعا ہو ہی کوئی نہیں سکتی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سب کچھ اس میں آ گیا. اب یہ جامع ترین دعا اور اس کے 3 حصے ہیں کہ میرے رب دنیا میں بھی ہمیں برکت عطا فرما، دنیا کی بھلائی عطا فرما. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا 4 من اوتیہن اوتی خیر الدنیا والآخرہ، کہ جس انسان کو یہ 4 چیزیں مل گئی نا وہ سمجھے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسے مل گئی ہیں. ہم لگے ہیں ساری زندگی بھلائیاں جمع کرنے، ہمارا دنیا کا کیلکولیٹر تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا. آقا نے فرمایا یہ 4 چیزیں مل گئی، سمجھو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی. قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا. اور چوتھی بہت اہم ہے وزوجتا لا تبتغیہ حوبا فی نفسہ ولا مالہ، کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے. یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ دل وہ جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو، زبان وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور بدن وہ جو مصیبتوں پہ صبر کرنے والا ہو،
اور شریکہ حیات یا شریک حیات ایسا ہو کہ جو ایک دوسرے کے مال یا نفس کا لالچ نہ رکھتا ہو اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنے والا ہو، اب اسے اور کیا چاہیے جسے گھر میں بھی میرے رب نے یہ سکون کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ ہم سارے جنت لینا چاہتے ہیں حضور والا قبلہ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب ہم سارے جنت لینا چاہتے ہیں، یہی جنت ہے، لیکن حضور وہ جنت لینا چاہتے ہیں جو مر کے ملے گی، تو اس کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ رشتے ایسے ہیں دنیا کو جنت بناؤ، تو یہ دعا وہ ہے جو میرے آقا نے سکھائی، دنیا میں بھلائی مانگو، تو دنیا کی بھلائی صرف مال دولت نہیں ہوتی، سب سے بڑی جو بھلائی ہے دنیا کی وہ انسان کی صحت ہے، عافیت ہے۔ صحت ہی نہیں ہے تو ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ رزق حلال ہے، صالح اعمال ہیں، نیک اولاد ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں رزق حلال سے مراد صرف کھانے والا رزق نہیں، یہ اولاد بھی رزق طیب ہوتی ہے، اللہ کی ہر عطا، صالح اولاد ہی مانگنی چاہیے۔ دوسرا حصہ ہے کہ آخرت کی بھلائی، تو آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اکرم کا دیدار نصیب ہو جائے، شفاعت نصیب ہو جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں، جنت میں رسول اکرم کی رفاقت نصیب ہو جائے، اور آخری حصہ یہ ہے کہ واقعنا عذاب النار۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی بھلائی مل گئی، آخرت کی بھلائی مل گئی، بات ختم ہوگی، نہیں، جب تک جہنم کے عذاب سے میرے رب نے محفوظ نہ فرمایا تو یہ دعا مکمل نہیں ہوتی۔ اور آخری جملہ یہ ہے، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا یسمع۔ مولا چار چیزوں کی پناہ، رسول اللہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ علم ایسا نہ دینا جو نفع مند نہ ہو، دل ایسا نہ ہو جو ڈرنے والا نہ ہو، نفس ایسا نہ ہو جو کبھی سیر ہی نہ ہو، اور ایسی دعا منہ سے ہی نہ نکلے جسے قبول نہ ہو، قبول نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب قبلہ، یہ جو ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے، جس طرح ہم آگے اپنی گفتگو کو بڑھا رہے ہیں، یہ جو طاق راتیں ہیں، اچھا اس میں بھی کوئی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کو طاق راتوں میں رکھا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، چونکہ آپ نے پہلے بھی ایک روحانی ڈائمنشن پہ بات کی ہے، تو ہر روحانی سوال آپ کی طرف ہی آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، ان کا بات نہیں وضو ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں شاہ صاحب کا چہرہ ہی ماشاءاللہ بتاتا ہے کہ کینہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ سارے میرے بڑے، یہ رات اپنے فیضان کے اعراج پہ ہے، اور آپ سارے آج اپنے کلام کے عروج پہ ہیں، اور ہر کوئی ایک سے بڑھ کے ایک بات کر رہا ہے، اور شیر میاں داد بھائی نے اور ان کے دوستوں نے، بچوں نے، ساتھیوں نے واقعی نوری محفل بنا دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اب گزارش آپ کی خدمت میں کروں گا کہ یہ اصول ہے کہ جو چیز جتنی نایاب ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اس کو اتنا پردے میں رکھا جاتا ہے، نااہلوں سے اس کو اتنا بچی رہے، خفیہ رکھا جاتا ہے، نااہلوں کے ہاتھ میں نہ آئے، واہ واہ، اور خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز میں جتنا کمال ہوتا ہے اللہ کریم چاہتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے اتنا ہی جہد مسلسل بھی مشقت کرنی ہو، پڑے، تاکہ قدر بھی تو ہو مشقت کا نا۔ عمل ہو۔ تو اب آپ دیکھیے نا کہ جتنے بھی فیضان ابھی تک اس رات کے ذکر ہوئے، تو ایک طرف جیسے آپ نے ابھی فرمایا ڈاکٹر صاحب سے کہ ایک دن پڑھا تو 83 سال کا ثواب مل گیا، ایک طرف ہماری پوری زندگی جس میں نقص بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، کجیاں بھی ہوں گی، سارے معاملات ہوں گے، اور ایک طرف اس رات کا ایک سجدہ، ایک طرف اس رات کا ایک سجدہ ہے، اور وہ سجدہ جس حالت میں بھی ہم نے کیا وہ مقبول ہے۔ آج پیکیج ہے نا، آج سیل لگی ہے کہ آج صرف آنا ہے، بن مانگے بھی دیا جائے گا، بلکہ اگر مانگنے کا ارادہ کرو گے تو تمہیں بھی قاسم بنایا جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں بے شک دو اقوال بڑے واضح ملتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، کہ ایک قول یہ ہے کہ جو طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اس میں تلاش کریں، اور دوسرا جس کو حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ نے کہا کہ یہ جو جس رات میں آج ہم بیٹھے ہیں یقیناً یہی رات شب قدر ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ 21 سے لے کے 29 تک کا یہ جتنا بھی معاملہ ہے، ایک بندہ مومن کو اگر سانس مل جائے اور وہ حیات جاوداں سے جینا چاہ رہا ہو تو اسے ان ساری راتوں کے اندر یہ برکت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ شب قدر کے علاوہ بھی اگر مومن اللہ کی رضا کے لیے سر کو سجدے میں رکھے گا تو وہ شب قدر کا درجہ پا لے گا۔ اب آپ دیکھیے نا کہ
کہ یہ اقوال بھی احادیث مبارکہ میں ہے. بخاری شریف کی 2 احادیث پیش کر کے ایک ربط قائم کرنا چاہوں گا اور سب کی مکمل توجہ چاہوں گا تاکہ دعا اور تھپکی ملے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ میرے پیارو، میرے امتیوں، کوشش کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو، کمر باندھو، اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ دل کے اندر سے نا دنیا کی لالچ نکال کے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. لیکن جب دل صنم آشنا نہیں ہوتا تو سر اٹھانے سے پہلے خدا خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ رضا کو پانے کی رات ہے، یہ بتانے کی رات ہے، منشا اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کی رات ہے. ایک اور جگہ پر کتنا خوبصورت فرمایا التمسوها من العشر الاواخر من رمضان فی تاسعۃ تبقى وسابعۃ تبقى وخامسۃ تبقى. یہ تاک راتوں میں یہ سارے دن ہیں، ان ساری راتوں میں آخری عشرے میں آؤ، اللہ کی رحمت موسلا دار برس رہی ہے. اور یہ دیکھیے نا موسلا دار رحمت برسنے کا بھی تو اصول ہے. موسلا دار رحمت محل پہ بھی ویسے ہی برستی ہے اور کوڑا کرکٹ والی جگہ پر بھی ویسے ہی برستی ہے. اور موسلا دار رحمت ہی بنجر زمین کو آبرو مندی عطا فرماتی ہے، بنجر زمین کو ارک ریزی کے بغیر رحمتیں عطا فرماتی ہے. جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں چاہوں گا کہ آئیں آج ہم مل کر سمجھیں کہ امت کو یہ رات گزارنی کیسے ہے. مادر حسنین سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئیے. آپ کی ہر رات کس طریقے سے گزری، آپ کی رات کا عمل. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا، عام رات کی بات نہیں ہے، سردیوں کی ٹھنڈی رات ہے. اور اس سے پہلے جو دن گزرا ہے وہ شکم کی کائنات میں گزرا ہے. اس سے پہلے جو دن گزرا ہے، یہ جملے بولتے ہوئے بھی مجھ جیسے حقیر کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے کہ اس سے پہلے جو دن گزرا ہے وہ اللہ کی منشا پر راضی ہوتے ہوئے گزرا ہے. لیکن جب رات آئی ہے، جسم کی جو بھی کیفیت ہے باوضو ہو کے اب حاضر ہو گئیں. جو ابھی تک یہ فرما رہے تھے میرے صاحبان کہ باطنی وضو، یہ ہے باطنی وضو، اور باطنی وضو کا ترجمہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کون کرے گا، جگر گوشہ رسول سے بڑھ کے کون کرے گا. دیکھیے تو صحیح یہ عزتوں کے ساتھ ساری رات سر کو سجدے میں رکھتی ہیں تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، بچے خود ہی سینچے جاتے ہیں، وہ خود ہی پروان چڑھ جاتے ہیں. اب یہ ہے نا لیلۃ القدر بھی، وجود سیدہ بھی، تلاوت قرآن بھی، برکتیں بھی، رحمتیں بھی، راحتیں بھی. اور اگر کسی نے پھر دیکھنا ہے لیلۃ القدر کی برکتیں کیا ہیں تو حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زینب کو دیکھیے. یہاں جو ڈاکٹر صاحب نے دعا کی بروز محشر سیدہ کی شان کو دیکھیے گا، مقام کو دیکھیے گا. میں ڈاکٹر صاحب ان جملوں کو یوں باندھنا چاہوں گا کہ اسی طریقے سے رات تلاش کرنی چاہیے کہ سر سجدے میں رکھ کے انسان اللہ کے دیدار کی تڑپ میں رہ جائے. اور جب صبح کا مؤذن اذان دے تو رات کے جانے کا دکھ ہو، تکلیف ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے رحمت والی رات چلی گئی، عزیز مہمان چلا گیا، کرم نواز لمحے چلے گئے. اور پھر تڑپ کے آپ کی سنت پہ یہ جملہ بولو کہ کبھی تو ایک ایسی رات آ جائے، ادھر خدا ہوگا، ادھر خدا ہوگا، ادھر خدا کی حیا سیدہ زہرا ہوں گی، مصطفیٰ کریم کی شہزادی ہوں گی، دیدار عام ہوگا، تجلیات سے منور ہو جائیں گے. پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ اپنی آل کو جوڑنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. ویلکم بیک ناظرین کرام. اب وقت ہوا ہے درس مثنوی کا. مولانا روم کی مثنوی مانوی سے ہم چند منتخب اشعار پڑھیں گے اور ان کے معارف، ان کے معنی، ان کے مفاہیم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین کرام، مولانا روم کے مرید ہندی علامہ اقبال نے مولانا سے کچھ سوالات کیے اور پھر مولانا روم سے ان سوالات کے جوابات لیے. ان میں سے ایک سوال اور پھر اس سوال کا جو جواب مولانا روم نے علامہ اقبال کو دیا، اس کو آج ہم موضوع گفتگو بنا رہے ہیں. علامہ اقبال اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے، پیر رومی سے یہ سوال کرتے ہیں، علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ،
کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ ہے پیر رومی بہت پڑھا، مشرق اور مغرب کے جو سرچشمے تھے علم کے ان سے میں فیض یاب ہوا، لیکن ایک حقیقت سمجھ نہیں آئی، اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی سینہ سوز سے بھی خالی ہے، درد سے بھی خالی ہے اور داغ سے بھی خالی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہو کہ ہم علم حاصل کریں اور وہ علم بے فیض نہ رہے، وہ علم بے تاثیر نہ رہے، اور اس علم کے نتیجے میں مجھے درد دل بھی ملے، سوز جگر بھی ملے اور داغ نشان محبوب وصل محبوب بھی ملے۔ اچھا، اب اس کا جواب مولانا کیا دیتے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں، اقبال تو نے جس علم کا سوال کیا ہے وہ علم صرف کتابوں سے نہیں ملتا، کتابوں کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ علم و حکمت زائد ازنان حلال، عشق و رقت آید ازنان حلال۔ یہ علم و حکمت جس کا تو سوال کر رہا ہے، جو عشق و رقت تک پہنچا دے، یہ صرف حلال روزی سے آتا ہے۔ اگر صاحب علم لقمہ حلال نہ کھاتا ہو، اس کی روزی، اس کا لقمہ مشکوک ہو، تو پھر اسے حاصل کردہ علم کا فیضان حاصل نہیں ہوگا، نصیب نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہی ہم مولانا روم کا یہ جواب سنتے ہیں تو ذہن میں سوالات کا ایک ہجوم کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہاں پڑھنا لکھنا اور کہاں کھانا پینا؟ کھانے پینے کا، رزق کے حلال ہونے کا یا رزق کے حرام ہونے کا کیا تعلق بنتا ہے علم کے ساتھ؟ اب اس کا جواب ہم جب لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نقطہ سمجھ تب آتا ہے جب ہم مولانا روم کے اس جواب کے پس منظر میں جاتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین کرام، یہ جتنے سوالات علامہ اقبال نے کیے اور اس کے جواب میں مولانا روم نے جو جوابات دیے ہیں، یہ سارے جوابات مثنوی مانوی سے ہیں، مولانا روم کی مثنوی سے ہیں۔ تو اب ہم مولانا روم کی مثنوی سے متعلقہ حصہ سے یہ جو پہلا دفتر ہے جس سے علامہ اقبال نے یہ شعر منتخب کیا ہے کہ علم اور حکمت صرف اور صرف نان حلال سے، لقمہ حلال سے ملتا ہے، وہ اشعار پڑھتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس نقطے کی سمجھ آ جائے کہ لقمہ حلال کس طرح سے ہمارے علم کی ماہیت کو، علم کی تاثیر کو اور علم کے ثمرات کو متاثر کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، ز آتش دل و آب دیدہ، ز آتش دل و آب دیدہ نقل ساز، بوستان را از ابر و خورشید است تاز۔ ہے نوجوان، ہے طالب علم، تجھے چاہیے کہ تو دو چیزوں کو اکٹھا کر تاکہ اس سے تو کوئی پھل تیار کر سکے۔ کیا؟ دل میں جلنے والی آگ اور آنکھوں سے بہنے والا پانی۔ اگر تو نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا نہیں کیا تو تو مطلوبہ ثمر حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو نے کبھی گلستان کو نہیں دیکھا، باغ کو نہیں دیکھا کہ باغ پر جب تک سورج کی روشنی نہ پڑے اور بادلوں کا پانی نہ برسے، یہ دو چیزیں اکٹھی نہ ہو جائیں، اس وقت تک باغ پر رونق نہیں آتی۔ تو چے دانی ذوق آب شیشہ دل، زاں کہ ہم چو خرشدی تو پاب گل۔ تجھے آنکھوں سے بہنے والے اس پانی کی اہمیت کا کیا پتہ، کیونکہ تو نفس پرستی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ سر تپا تو کیا بن گیا؟ ہوسی بن گیا، ہرس بن گیا۔ گرد ای انباں زینا خالی کنی، پرز گوہر ہائے اجلالی کنی۔ اگر تو اپنے تھیلے کو روٹیوں سے خالی کر تو اس میں موتی ڈالے جائیں گے نا۔ تو نے اپنے دل کو، اپنے خیال کو، اپنے من کو دنیا داری، ہوس، ہرس، لالچ اس سے بھر رکھا ہے۔ اب جب برتن ہی بھرا ہوا ہے تو اس میں علم اور حکمت کے موتی کیسے ڈالے جائیں؟ اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں، طفل جاں از شیر شیطاں باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن۔ پہلے یہ کام کر کہ تیری جو جان، تیری جو روح، تیرا من، تیرا دل، یعنی تیری جو اندر کی دنیا ہے وہ بھی بڑی نابالغ ہے، بچے کی طرح ہے۔ تو نے اپنے من کو پالا نہیں، ابھی اس کی پرورش نہیں کی۔ اس کی اگر پرورش کرنی ہے تو اسے شیطان والا دودھ نہیں پلانا، اسے شیطان کی خوراک نہیں دینی۔ یعنی اپنے اندر کے بچے کو، اپنے من کے بچے کو، اپنے روحانی وجود کو جو بچے کی طرح ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچپن میں ہے، تیرا روحانی وجود جو ابھی بچپن میں ہے، بالغ نہیں ہوا، تو اسے شیطانی دودھ سے دور کر تاکہ وہ فرشتے کا ساتھی بن سکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں،
تاتو تاری کو ملول و تیر آئی داں کے بعد دیوے لہیں ہمشیر آئی. اگر تو تیرے اندر تاریکی ہے، تیرے اندر غم ہے، حزن ہے، ملال ہے، سیاہی ہے، تو پھر تو شیطان کا دودھ پیتا بھائی ہے. یعنی تو نے وہیں سے خوراک لی ہے جہاں سے شیطان نے خوراک لی ہے. لقمائے کہ ازاں لقمائے کہ آن نور افزود و کمال آن بود آورد از کسب حلال. ایسا لقمہ جو تاریکی نہ دے، تیرے اندر نور پیدا کرے، تیرے اندر کمالات پیدا کرے. یہ صرف اور صرف وہ لقمہ ہے جو کسب حلال سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد مولانا کہتے ہیں روگنے کی آید چراغ ماں کشد آب خانش چون چراغ را کشد. چراغ میں تیل کس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کا شعلہ جلتا رہے، اس کا شعلہ بڑھے، اس کے شعلے میں جان آ جائے. تو اگر چراغ میں تیل ڈالے اور تیل ڈالتے ہی چراغ بجھ جائے تو تجھے مغالطہ ہوا ہے. تو نے چراغ میں تیل نہیں ڈالا، پانی ڈالا ہے، کیونکہ پانی چراغ کو بجھا دیتا ہے اور تیل چراغ کو مزید بھڑکاتا ہے، اس کے شعلے میں جان ڈالتا ہے. تو نے لقمہ کھایا، تیرے باطن میں ایک چراغ ہے، تو نے اس چراغ میں تیل ڈالا، لقمہ کھایا، اور لقمہ کھاتے ہی اس میں تاریکی، حزن، ملال، غم، شک، ریب، یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے وہ لقمہ نہیں کھایا جو تیل بن کے تیرے باطن کے چراغ کو روشن کرتا. تو نے باطن کے چراغ کے شعلے پہ پانی ڈال دیا ہے، شعلہ بجھ گیا، اندھیرا آ گیا. اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں علم و حکمت زائد از نان حلال عشق و رقت عائد از لان حلال. تجھے یہ نقطہ نہیں بھولنا چاہیے کہ علم و حکمت کی روشنی اور عشق و رقت کا سوز و گداز صرف اور صرف حلال روزی سے آتا ہے. اور یہ وہ شعر ہے جو حضرت علامہ اقبال نے اپنے سوال کے جواب میں منتخب کیا. آگے مولانا فرماتے ہیں چوں سے لقمائے تو حسد بینی دوام جہل و غفلت زائد آراداں حرام. جب تو کوئی لقمہ کھائے اور اس سے تیرے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہو تو سمجھ لے اس کا اگلا نتیجہ جہالت ہے، غفلت ہے، اور یہ سارے کا سارا نتیجہ ہے لقمہ حرام کا. اگر تو نے لقمہ حلال کھایا ہوتا تو تیرے اندر نہ حسد پیدا ہوتا، نہ جہالت آتی، نہ تاریکی آتی، اور نہ ہی تو غفلت کا شکار ہوتا. ہیچ گندم کاری و جو بردہد دید آئی اس پہ کہ کر رہا خردہد. تو نے یہ کبھی دیکھا کہ گندم بوئی ہو اور اسے جو پیدا ہو جائیں؟ تو نے یہ کبھی دیکھا کہ گھوڑا ہو اور اس کا بچہ گدھے کا بچہ ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. جو بیج بویا جاتا ہے ویسا ہی پودا اگتا ہے، جیسا پدر ہوتا ہے ویسا ہی پسر ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں آ سکتا. لقمہ تخمست و برش اندیشہ لقمہ بہر و گوہرش اندیشہ. کمال بات مولانا ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لقمہ بیج کی طرح ہے اور اس کا جو پھل ہے وہ خیال ہے جو ہمارے باطن میں پیدا ہوتا ہے. لقمہ سمندر ہے اور جو خیال ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا یہ وہ موتی ہے جو سمندروں میں نشو و نما پاتا ہے. جتنا اچھا لقمہ ہوگا اتنا اچھا خیال پیدا ہوگا، جتنا اچھا لقمہ ہوگا اتنا آبدار موتی پیدا ہوگا. لقمہ ہی حرام کا ہے، لقمہ ہی تاریکی کا ہے، اس سے نہ آبدار موتی پیدا ہوگا، نہ اعلیٰ پاکیزہ اور نورانی خیال جنم لے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات سے ایک منتخب حصہ پڑھنے کا. آج ہم حضرت امام زین العابدین سید الساجدین کی مناجات سے ایک منتخب حصہ پڑھیں گے، اور یہ وہ مناجات ہے جس کو اس کے کانٹینٹ کے لحاظ سے، اس کے معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے مناجات الشاکرین کا ٹائٹل، مناجات الشاکرین کا عنوان دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی ازہلنی عن اقامت شکر کا و تتابع طول کا و آجزنی عن احصاء ثناء کا فیض فضل کا. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے معبود، تیری
مسلسل عطاؤں نے اور تیری لگاتار بخششوں نے مجھے تیرا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیا، اور تیرے فضل کے تواتر نے مجھے تیری ثنا، تیری تعریف اور تیری عظمتوں کے اعتراف و بیان کا اندازہ کرنے سے عاجز کر دیا۔ وشغلنی عن ذکر محامدک وترادف اوائدک وآیانی عن نشر عوارفک توالی ایادیک۔ اے اللہ، ہے میرے مالک، ہے میرے معبود، تیری پے در پے ہونے والی مہربانیوں نے مجھے تیری تعریفوں کے بیان سے بے دھیان کر دیا، اور تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تیرے احسان کے ذکر سے تھکا دیا۔ وہذا مقام من تعارف بسبوغ نعمائے وقابلہا بالتقصیر وشاہد علی نفسہ بالاہمال والتضییع۔ اے میرے اللہ، یہی وہ مقام ہے اس شخص کا جو تیری نعمتوں کا معترف ہے اور ان پر شکر کرنے سے قاصر رہا، اور وہ اپنی اس بے دھیانی پر، اپنی اس بے فکری پر اور تیری ان گنت نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود تیری حمد و ثنا کا کما حق ادا نہ کرنے پر خود گواہ اور خود اس کمی کا اعتراف کر رہا ہے۔ وَأَنْتَ رؤوف الرحیم البر الکریم الذی لا یخیب قاصدیہ ولا یطرد عن فنائہ عاملیہ۔ اے اللہ، تو ہی وہ شفیق اور مہربان، عطا کرنے والا اور حسن سلوک کرنے والا ہے، جو اپنی بارگاہ کی طرف آنے والوں کو نا امید نہیں لوٹاتا، اور اپنی بارگاہ سے آرزو رکھنے والوں کو، آرزو مندوں کو اپنے آستان سے دور نہیں کرتا۔ بساحتک تحط رحال الراجین وبعرصتک تقف اعمال المسترفدین۔ اے میرے اللہ، تیرے ہی در پر امیدواروں کے قافلے اترتے ہیں، تیرے ہی میدان میں، تیری ہی بارگاہ کی وسعتوں میں تیری نعمتوں کے طالبان کی تمنائیں جگہ پاتی ہیں۔ فلا تقابل اعمالنا بالتخییب والایاس ولا تلبسنا سربال القنوط والابلاس۔ اے اللہ، تو ہماری چاہتوں، ہماری آرزوؤں، ہماری گزارشات کے مقابلے میں، ان کے جواب میں ہمیں نا امیدی نہ دینا، ہمیں مایوس نہ کرنا، اور اے اللہ، ہم پر اپنی امید کا سایہ رکھنا، ہمیں ایسا پیراہن، ایسا لبادہ نہ پہنانا جو نا امیدی کا پیراہن ہو، جو پشیمانی کا پیراہن ہو۔ الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری وتضاءل فی جنب اکرامک ایایا ثنائی و نشری۔ اے میرے معبود، تیری عظیم تر نعمتوں کے سامنے میرے شکر کے سجدے ہیچ ہیں، بے حیثیت ہیں۔ جللتنی نعمک من انوار الایمان حللا وضربت علی لطائف برک من العز کللا۔ اے اللہ، تیری نعمتوں نے مجھے ایمان کے نورانی حلوں سے ڈھانپ لیا ہے، اور تیری خوش آئند بھلائی نے مجھے عزت کے تاج پہنا دیے ہیں۔ وَقَلَّدَتْنِي مِنَنُكَ قَلَائِدَ لَا تُحَلُّ وَطَوَّقَتْنِي أَطْوَاقًا لَا تُفَلُّ۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھے فخر کے وہ حلقے عطا کیے ہیں جو کبھی اترنے والے نہیں، اور میری گردن میں اپنی بندگی کا وہ بندھن ڈالا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ فَآلَاؤُكَ جُمَّةٌ ضعف لسانی عن احصائها ونعماؤک کثیرۃ قاصر فہمی عن ادراکها فضلا عن استقصائها۔ اے اللہ، تیری مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ میری زبان ان کو شمار کرنے سے عاجز ہے، اور تیری نعمتیں اتنی کثیر ہیں کہ میرا فہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ چاہیے جائے کہ میں ان کی تعداد کا شمار کر سکوں۔ فکیف علی بتحصیل الشکر و شکر ایاک یفتقر الی الشکر۔ اے اللہ، میں تیری عظمتوں پر، تیری عطاؤں پر شکر کیسے ادا کروں، حالانکہ میرا شکر کرنا بھی شکر کرنے کا محتاج ہے۔ فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ الْحَمْدُ۔ اے اللہ، جب میں تیری حمد بھی ادا کروں تو یہ تیری توفیق سے ہے، تیری حمد کرنے پر بھی مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں تیری مزید حمد کروں، اس حمد کرنے کی توفیق پر شکر کرنے کے لیے۔ الہی
فکما غزیتنا بلطف کا وربیتنا بسنع کا فتمم علینا ثواب النعم۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہماری اہلیت، ہماری کوشش، ہماری اہلیت کے بغیر، ہماری کوشش کے بغیر اپنی عطاؤں سے غذائیں دی، پالا، رزق دیا اور اپنے احسان سے پرورش کی، اے اللہ تو اپنے وعدے کے موافق مجھ پر اپنی بقیہ نعمتیں بھی، کثیر نعمتیں بھی مجھ پر عطا فرما، مجھ پر ان نعمتوں کی بارشیں فرما۔ وادفع عنا مکارہ النقم واتنا من حظوظ الدارین ارفعها واجلها عاجلا وآجلا۔ اے اللہ تو ہم پر سے عذاب کی سختیاں دور کر دے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہتر اور بیشتر عطاؤں کا حصہ عطا فرما۔ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ بَلَائِكَ وَسُبُوغِ نَعْمَائِكَ حَمْدًا يُوَافِقُ رِضَاكَ وَيَمْتَرِي الْعَظِيمَ مِنْ بِرِّكَ وَنَدَاكَ یا عظیم یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اب بھی اور اس کے بعد بھی تیرے لیے ہی حمد ہے، تیری بہترین انعامات پر، تیری طرف سے ملنے والے بہترین انعامات پر اور تیری کثیر نعمتوں پر تیری ایسی حمد، اے اللہ میں تیری ایسی حمد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں جو حمد تیری رضا کے موافق ہو، یعنی اس حمد کے نتیجے میں تیری خوشنودی میسر آئے، اے اللہ اور تیرا عظیم احسان اور بخشش حاصل ہو۔ اے بہت کرم کرنے والے، اے بہت رحم کرنے والے، تیری رحمت کے توسل سے، تیری رحمت کے طفیل تیری بارگاہ میں ساری یہ گزارشات پہنچاتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اور تو ان گزارشات کو، میری ان التجاؤں کو درجہ قبولیت پہ فائز فرما۔ ناظرین کرام، اس مناجات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین نے کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی ان گنت لا شمار لا تعداد نعمتوں کے جواب میں شکر اور حمد کرنے کے حوالے سے بندے کی عاجزی، نارسائی اور ناتوانی کا اعتراف کیا ہے۔ شکر یہی ہے کہ بندہ کسی بھی لمحے اللہ رب العزت کی عطاؤں سے غافل نہ ہو اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے کرم کے بجائے خود ہی ان کا مستحق نہ سمجھنے لگے اور ان عطاؤں کو اللہ رب العزت کی عطا کے بغیر آنے والا نہ سمجھے۔ یہ وہ رویہ ہے ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ تعلق کا وہ تناظر اور وہ جہت ہے جو اللہ کے کرم کو انشور کرتا ہے اور اللہ کی گرفت کو انسان سے ٹالتا ہے۔